حسین یہ رو کر ام لیلا سمال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سمال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشِ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں
نہ دیکھے یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اے تکلم وہ شام کو فاقہ، طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر، اما زہرا سنبھالنا ماں کو، کہتے ہوں گے سنا سے یہ اکبر، اور ہوگا حسین کے لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ آواز بلند جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پرسہ دے رہے تھے جناب علی زیدی صاحب، اس سے پہلے کہ میں میزبان صاحب بیاض زیغہ محسن محفل شیخ حسان کو دعوت دوں، چند اعلانات سماعت فرمائیں۔ محفل میں کل صبح 10 بجے اعمال روز عاشور ہوگا، اور اس کے بعد نماز ظہرین، اور فوراً ہی نماز ظہرین کے بعد مجلس روز عاشور، 2:35 پر فاقہ شکنی، اور اس کے بعد نماز مغربین، اور فوراً ہی بعد نماز مغربین مجلس شام غریبہ۔ دونوں مجالس سے خطاب فرمائیں گے پروفیسر سید ابوالقاسم صاحب انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ 1 دسمبر کو 2 پروگرام ہیں، ایک شبی حیدر صاحب کے دولت قدے پر 6:30 بجے جناب منتظر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، فلائر باہر رکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات لے لیجئے گا، ان کی طرف سے درخواست ہے۔ دوسرا اعلان، اسی دن 1 دسمبر کو سیٹرڈے کو الخوئی سینٹر میں شبیداری ہے، جو کہ 9:30 بجے کا پروگرام کا اعلان ہے، جس سے جناب قبلہ سخاوت حسین سندرالی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس کے فلائر بھی نیچے موجود ہیں، آپ حضرات سے لے لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ اعلان ہے وہ ہے جلوس 2 دسمبر کو جرسی سٹی میں منگومڑی اسٹریٹ سے برآمد ہوگا۔ یہ جلوس اس سال دوسرا سال ہے، اور آپ حضرات کی اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی درخواست ہے، اس لیے کہ جب ایک چیز روڈ پر آ جاتی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کامیاب بنائیں۔ یہ جلوس کے فلائر بھی وہاں موجود ہیں، آپ حضرات لے جائیے، اور ضرور سے ضرور تعداد کے ساتھ اس میں وقت کی پابندی 11 بجے کے ساتھ شرکت فرمائیے۔ 29، 30 اور 1 دسمبر کو زینبیہ میں ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں 6:30 بجے شب کو۔ اس کے علاوہ 7 دسمبر کو غریب خانے پر مجلس اعزا ہوگی، جو یہ سالانہ مجلس ہے۔ اصغر حسین شہید صاحب اس سے خطاب فرمائیں گے۔ 8 دسمبر کو شب بیداری ہے مسجد علی میں، جو کہ ہماری انجمن نوجوان اکبر کی طرف سے سالانہ شب بیداری ہوتی ہے 8 دسمبر کو، جس میں پاکستان سے جناب میر حسن میر، شاہد بلچستانی اور یزداں اور دوسرے مقامی ماتم دار اور صاحب بیاض میٹرو نیو یارک اور شکاگو دوسرے علاقوں سے تشریف لا رہے ہیں۔ 9 دسمبر کو یوم زینب محفل شیخ حسان میں ہے، اور یہ 2 پروگرام 8 اور 9 کو مرزا اطہر صاحب اس سے خطاب فرمائیں گے۔ خصوصی طور سے 8 تاریخ کی مجلس 1:30 بجے ہے، اور 9 دسمبر کو یوم زینب 1:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب زیغہ محسن سے درخواست کروں گا کہ وہ چند لمحات کے لیے فرصت دیں، اور پھر مجلس صبح عاشور پروفیسر ابوالقاسم صاحب سے خطاب۔ محمد و آل محمد صلوات۔ قبر اصغر کی بنانے میں
بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں
بہت دیر لگی پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے. باہر ماتمی باہر موجود ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ نیچے سے اوپر تشریف لے آئیں. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. بر محمد وآل محمد صلوات. مجلس صبح عاشور سے خطاب فرمائیں گے پروفیسر سید ابو القاسم. بر محمد وآل محمد صلوات. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين: أنا قتيل الأبرة لا يذكرني المؤمنون إلا استعبرا. مجھے اس مجلس میں آپ سے فقط دو باتیں گزارش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جہاں اور بہت سی پہچان ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ صاحب اسلام ہیں، وہیں آپ کی ایک خصوصی پہچان اور بھی ہے، اور یہ وقت وہ ہے کہ جو اسی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنے کو پہچان لیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن جبریل امین خبر لے کے آئے تھے. اسی رات کی خبر، روز عاشور کی خبر، روز شہادت کی خبر. تو یہ خبر جب مرسل اعظم نے اپنے اہل بیت کے درمیان نشر کرنا چاہا
تو پہلے علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں ایک ایسی خبر نشر کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں تم کو بتاؤں تم فاطمہ زہرا کے بازو کو کس کے پکڑ اور جب بازو کو علی نے کس کے پکڑ تو فرمایا کہ تم اپنے اس چھوٹے فرزند کو بہت پیار کرتی ہو، بہت چاہتی، کیا ہوگا اس دن جب تم عالم ارواح سے دیکھو گی اور اس کے گلے پر چھری چل رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ معصوم عالم نے اور کچھ نہیں پوچھا، ایک عجیب سوال کرنے لگی کہ بابا یہ اطلاع تو مل گئی، یہ خبر تو مل گئی، لیکن جب یہ واقعہ ہوگا تو کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں میں موجود نہیں۔ ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہ ہوں۔ حسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو بابا پھر میرے بچے کی شہادت کی عزاداری کون کرے گا؟ تو اس وقت رسول اللہ کی زبان پر آپ کا نام آیا، میری لخت جگر گھبرا مت، خدا قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر، جس کے جوان تیرے جوان پر، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر، جس کی عورتیں تیری عورتوں پر روئی۔ تو اس وقت آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ احسان یاد رکھیے گا کہ جب معصومہ نے یہ پوچھا آپ ہوں گے، اس کے معنی یہ کام رسول کا تھا۔ جب پوچھا کہ علی ہوں گے، اس کے معنی یہ کام علی کا تھا، یہ کام حسن کا تھا، جو کام معصوم ائمہ کا تھا وہ آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اب اس سے بڑی منزلت کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی دعائیں دی ہوں گی جب سنا ہوگا ایک قوم کے بچے فرش عزا بچھائے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، یہ جو اس وقت آپ بیدار ہیں، جو گھر میں جانے کو جی نہیں کر رہا ہے، سوچ سننے کو جی کر رہا ہے، ماتم کرنے کو جی کر رہا ہے، دل سوگوار ہے۔ اب جو میں نے حدیث پڑھی امام حسین کی، فرماتے ہیں قال ابی عبداللہ الحسین الغریب الاتشان، اس وقت فرمایا کہ انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ لا 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 یذکرنی المومن، اگر کوئی مومن ہے تو جب بھی میں یاد آؤں گا مجھے یاد نہ کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو۔ اب میں کتنے موقع آپ کے سامنے رکھوں جہاں حسین کو رولا رولا کے مارا گیا، اس لیے کہ امام حسین نے کتاب پر تاریخ کربلا نہیں لکھی، انسانی رشتوں پر تاریخ کربلا۔ اگر باپ سے بیٹی کا رشتہ کوئی سمجھ جائے، اپنی بیٹی کو دیکھے اور دیکھ کے سوچے کہ کوئی ظالم تماچا مارے گا میری بیٹی تو سکینہ کو، بہن کو اپنے بھائی سے امید ہوتی ہے کہ اس کے بچوں پر آنچ آ جائے تو بھائی بچا لے، یہاں حسین کو اپنی بہن کے دو یادگار ایسی لاش اٹھانا پڑا، تو کیا حسین نہ روئے ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو مصیبت انسان پر پڑتی ہے اسے جھیلنے کے لیے، اسے برداشت کرنے کے لیے جو ایک مرکز ہے احساس کا، اس کو جگر کہا جاتا ہے، اس کو کلیجہ کہا جاتا ہے۔ جتنے مصائب ہیں وہ انسان کا کلیجہ، اب کوئی انسان ایسا ہو اس کے کلیجے ہی پہ برچھی مار دی جائے اور باپ دیکھتا رہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا آپ کو۔ مگر جب بیٹے نے بلایا بابا آپ آئیے گا نہیں، اس لیے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اب تو میں بھی نہیں،
آپ وہیں سے میرا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ تو ایک بار امام حسین کھڑے ہوئے، اب کوئی ذاکر نہیں پیش کر سکتا کہ جس کے آنکھوں کی روشنی ایک مصیبت نے سلب کر لی، وہ کیسے راستہ طے کرے، کیسے اپنے بیٹے کی لاش پر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا آواز دیتے رہنا، مجھے سجائی نہیں دے رہا، تمہاری آواز کے سہارے میں بڑھ رہا ہوں۔ ایک ذرا سی آواز دھیمی ہوئی، کہ بیٹا ذرا زور دے کے آواز کو بلند کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، ارے آواز پر زور دینے کے لیے سینے پر زور دینا، وہ کیسے زور دے جس کے کلیجے میں بلچی کا پھل درایا۔ اجرکم اللہ۔ پہنچے، جب پہنچ گئے قریب تو ہاتھ سے ٹٹول رہے تھے، پیر کے اوپر ہاتھ پڑا تو پیر جو ہے وہ ایڑیاں جس کو کہتے ہیں رگڑ کھا، تھوڑا سا وقفہ تھا، فوراً سر کو اٹھا کے دانوں پہ رکھا۔ کہا بیٹا کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے، یہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا نہیں بابا، بس ایک برچی کا پھل ہے کہ جو اتر آیا ہے۔ اب یہ مقام کسی باپ کے برداشت کرنے کا نہیں، تو باپ نے سوچا یہ برچی کا پھل ہم نکال لیں، ہمت کی، گھٹنا ٹیکا، اس کے بعد یا علی کہا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ حسین اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے یا اپنے باپ کو آواز دے رہے تھے، مگر جب یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا تو ایسا محسوس ہوا کہ پھل تنہا نہیں نکلا، میں کلیجے کے نکل آیا۔ ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کا یہ حالت کیسے نہ روئے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب